آپ ڈیزرو کرتی ہیں چیف آرگنائزر ہونا. آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا. گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی, مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی, ہار گئی. آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر؟ از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں؟ لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج اس خصوصی پروگرام میں بڑی خصوصی مہمان کو آج اپنے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ. السلام علیکم مریم صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ چیف آرگنائزر کا لفظ استعمال ہوا, ڈو یو تھنک یو ڈیزرو ٹو بی دا چیف آرگنائزر؟ آئی تھنک منصور, جو کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کیا, اس میں جو انہوں نے بات کی میرے متعلق, میرے لیے وہ بہت بڑا میڈل ہے, اکنالجمنٹ ہے. میری جو پارٹی کے لیے میں نے دن رات ایک کیا پچھلے 5-6 سال, اور بڑے پیشنیٹلی میں نے کام کیا, اور سب سے بڑھ کر آئی تھنک یہ اس چیز کی اکنالجمنٹ ہے جو عوام کے ساتھ میرا ایک رشتہ بنا میری زندگی کے اور پارٹی کی زندگی کے ٹفسٹ ٹائم میں. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو پارٹی مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے, مسلم لیگ نون کا جو سپورٹر ہے, مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے, اس نے جو میرے ساتھ ایک رشتہ بنایا, میرے پہ اعتماد کیا, اس نے مجھ پہ پہلے اعتماد کیا, پارٹی نے اس کو اکنالج کیا. ظاہری بات ہے کرٹیسزم لیکن آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جی عہدے جو ہے نا وہ شریف خاندان میں ہی بانٹ دیے جاتے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ شریف فیملی تو بہت بڑی ہے, لیکن جو, اور یہ میں یہ بھی مانتی ہوں, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے, آپ کو لانچ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز کے جو سائنز ہیں, دے کوڈنٹ میک دیم مارک. اچھا. اور یہ انڈورسمنٹ جو ہے, فائنل انڈورسمنٹ, وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے آتی ہے. ظاہری بات ہے, ایک آپ ہی کے کزن ہیں حمزہ شہباز صاحب, تو وہ عہدے میں اب آپ سے ایک سٹیپ نیچے رہ گئے ہیں, آپ ایک سٹیپ اوپر چلی, سینئر ہو گئی ہیں آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. میں عمر میں بھی ان سے سینئر ہوں. کتنا فرق ہے؟ میرا آئی تھنک 1 سال کا فرق ہے. اچھا 1 سال. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حمزہ نے مجھے ہمیشہ بہت عزت دی. میرا حمزہ کے ساتھ ایک احترام اور بہت پیار اور شفقت کا رشتہ ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اور جب وہ چیف منسٹر, اس کا بھی بڑا ہے, عہدہ بھی بڑا ہے, اس کو جب اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنایا تو میں اس کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی ہوئی, اس کو سپورٹ کیا جیسے واقعی میں اس کی بڑی بہن ہوں, اور ہوں میں اس کی بڑی بہن. اور عہدہ چاہے کسی کو بھی ملے, پارٹی کے لیے ہم سب مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے کر رہے ہیں. ناراض ہے حمزہ؟ نہیں, مجھے یہ میرے جو علم میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کی کچھ طبیعت خراب تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک 20 سال کے بعد اولاد سے نوازا. ایک ہی بیٹی ہے اس کی, اور اس کو ہارٹ کی پرابلم تھی. اس کی سرجری ہوئی تھی آج سے کوئی 2 سال پہلے انگلینڈ میں, تو اسی کے چیک اپس کے لیے, اسی کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے اس کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو صحت دے. لیکن حمزہ کی ٹو بی آنیسٹ پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. اس نے بہت ڈیکیڈ سے, اسپیشلی مشرف کے وقت میں جب یہاں پر وہ تھا, تو اس نے جس طرح سے پارٹی کے لیے کام کیا, اس کو سنبھالا, تو میں اس کو بالکل ایکنالج کرتی ہوں. نہیں, لیکن انہوں نے یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں, لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, وہ نہیں آئے, غائب. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی, تو وہ چھوڑ دیتے, سیٹ چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑ دیتے بھائی؟ آخری دم تک لڑنا چاہیے, کیوں چھوڑ دیں؟ اچھا, نہیں کوئی پرسنل ریزنز جس طرح آپ فرما رہی ہیں, اگر تھیں تو نہ آتے بہتر نہیں. کیوں نہ ہوتے جی؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ دیں, کیوں نہ چھوڑیں, آخری دم تک لڑنا چاہیے. اچھا, یہ اب جو پنجاب کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس میں غالباً آپ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور حمزہ صاحب بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ دونوں جیت گئے اور اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تو سی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں, فیصلہ ہمیشہ سے جب جیت کے پارٹی آتی ہے تو سب مل کے بیٹھتے ہیں,
آپ کی پارٹی کا ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے, وہ سب بیٹھتے ہیں, وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. بٹ ہوگا آپ دونوں میں سے کوئی ایک؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتی, یہ بھی فائنل نہیں ہے؟ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی, تو بعد میں انشاءاللہ دیکھے جائے گا. وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب, چیف منسٹر بنتے ہیں حمزہ شہباز, اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں حمزہ شہباز. تو یہی تو پرابلم ہے. اور وہ ایک صاحب جن کو آپ نے وزیر اعظم بنایا, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے. تو اصل ڈیموکریسی کی آپ ڈیموکریسی تو نہیں ہے پارٹی کے نہیں, اندر. میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتی. ڈیموکریسی ہے پارٹی میں, اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں, اور وہ بالکل ناراض نہیں ہیں. وہ پارٹی, آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ. وہ بارہا یہ کہہ چکے کہ مسلم لیگ نون میں ہی تھا, اسی میں رہوں گا, اور اب گھر جاؤں گا اگر کبھی گیا تو. پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف کانفرنسیں کر رہے ہیں, وہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگ پوری کوششیں کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی. کتنا واضح فرق ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. آپ بتائیں اور کس پارٹی میں ایسی بات ہوتی؟ ابھی آپ نے جو بات کی آپ اس کو خود کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, مسلم لیگ نون میں ڈیموکریسی ہے, ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہے, اور لیکن جہاں پہ کنسنسس ہے نا, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ سب کا کنسنسس ہے. گورننس کیا ہونی چاہیے, کس ایشو کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے, اس پہ کسی کی ڈسینٹ ہو سکتی ہے, اس پہ کسی کا کوئی مختلف خیال ہو سکتا ہے, لیکن اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا. میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی, مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی, ہار گئی. ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے, مسلم لیگ سب جیتے. کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جی, لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے. نہیں, وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی, اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کی کیمپین, تو وہ تو ہم رزلٹ دیکھ کے گئے تھے کیمپین میں. ہمیں پتا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹس ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹس ملیں گی. اچھا, پھر بھی وہاں جا کے پارٹی کو موبلائز کرنا, پارٹی کو انکریج کرنا, وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں نے کیا. پارٹی کی شو آف اسٹرینتھ کرنا. آپ اے جے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اتنی بڑی عوامی تائید کسی الیکشن کیمپین میں کسی اور کو نہیں ملی جو پی ایم ایل این کو ملی وہاں. اسی طرح, ایک سیکنڈ منصور, مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بہت ایکسٹینسو سوال پوچھا, اس کا جواب بھی لمبا ہے. اور اسی طرح اے جے کے میں, گلگت بلتستان میں اتنی بڑی پبلک سپورٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ دھاندلی تو ہونی تھی کیونکہ پیچھے سے الیکشن مینیج ہو رہا تھا. الیکشن کا رزلٹ مجھے کیمپین پہ جانے سے پہلے جی بی کا بھی اور اے جے کے کا بھی وہ مجھے پتہ چل گیا تھا. دھاندلی. لیکن میں نے وہاں جا کے جب پارٹی کو ماشاء اللہ گیلونائز کیا, شو آف اسٹرینتھ کی, اسی سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر دھاندلی. اچھا, یہ دھاندلی والی جو بات ہے, جو جیتا منصور, وہ 2-3 جلسے کر کے بھاگ گئے وہاں سے. اسٹل جیتے نا, اینڈ آف دا ڈے تو نمبر شو ہونا ہے نا. آپ ہار گئے, وہ جیت گئے. دنیا کو پتہ ہے نمبر شو ہونے سے کیا ہوتا ہے. جب آپ کی لیجٹمیسی کوئی نہیں, دنیا کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, دوسری بات, آپ کے پارٹی, ایک سیکنڈ, جب آپ نے کہا جب جو بائی الیکشن 16 میں سے 15 پی ایم ایل این جیتی ماشاءاللہ, وہ سارے میں نے لیڈ کیے تھے. چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو جہاں پر وہ دھند چھا گئی تھی اور تھیلے اٹھا کے بھاگ گئے تھے, بلکہ عملے کو اغوا کر کے بھاگ گئے تھے. وہ آپ کو کیوں یاد نہیں رہا؟ یاد ہے مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, یاد ہے. نہیں, آپ کو یاد نہیں. 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ, وہ بھی تو ہارے نا. نہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے. کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس. آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں, میری بات سنیں. پی ایم ایل این کے جو اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر حلقے کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں, ڈیل نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی. ظاہر ہے, ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو, اور میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب جو تھے اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو اگنور نہ کریں. آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے, آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں. کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی. شہباز شریف صاحب نے کی. بس چلیں, سوچ اپنی دیکھیں, جہاں پر آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج دیں گے وہاں پہ غلط ہوگا. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جڑ تھی وہی غلط تھی.
نہیں میرا نہیں اس کی خیال پلاننگ غلط تھی. یہ پالیٹکس ہے. صحیح ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی انہی ڈیلز پہ ہونا چاہیے تھا. نہیں ڈیلز آپ کو کیا پتا, آپ جس کو ڈیل کہہ رہے وہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے, وہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟ اس کے اپنے لوگ. مجھے یہ بتائیں سٹنگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہوا نیشنل اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, آپ اس کا الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے. وہ عمران کا اپنا قصور ہے, اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے. آپ جب سے واپس آئی ہیں میرے خیال میں کم از کم آپ اور کی اور کچھ نہیں. اگر کوئی چیز کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی اس میں کوئی غلط ہے. میرے خیال میں کم از کم جب سے آپ واپس آئی ہیں کم از کم 25,000 لوگوں سے تو آپ مل چکی ہوں گی, گاہے بگاہے روزانہ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی. میرے خیال میں 25 میں سے 24,500 لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ کی غلطی کی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا بھلا آپ لوگوں کا سیدھا چل رہا تھا, خان صاحب کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کو نہیں ملنے تھے, لیکن صرف حکومت میں آنے کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات اور فائدے دونوں تھے. اچھا. اور جو اس کے آپ 12 سال کا جو ان کا پلان تھا کہ یہ الیکشن بھی لے لینا, اس سے اگلے الیکشن بھی ہم نے رگ کر لینے, پچھلا تو کر ہی لیا تھا, وہ پلان پورا آپ نے ان کا ناکام کیا ہے. اچھا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تھے. آپ لوگ سارے جن کے اگینسٹ کیسز تھے وہ جیل نہیں جا رہے تھے. یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. اچھا. یہ انتہائی میرے خیال ہے کہ مضحکہ خیز بات ہے, کیونکہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ 2 دفعہ جیل ہو کے آیا ہے. مسلم لیگ نون کی پوری فرنٹ لائن, ہر لیڈر وہ جیل کاٹ کے آیا, اور یہ 2 دن 3 دن 24 گھنٹے کی جیل نہیں ہے. ایک دفعہ جیل میں پھینک دیا جاتا تھا نا تو 6 مہینے سے پہلے کوئی باہر نہیں آتا تھا. میں نے جو 2 دفعہ جیل کاٹی ہے وہ 5 مہینے ایک دفعہ, 5 مہینے دوسری دفعہ. ٹھیک. اور جب ہماری بیل 2 گھنٹے میں 2 دن میں نہیں ہوا کرتی تھی. ہماری بیل کے لیے جس دن بینچ بیٹھتا تھا اس دن بینچ ٹوٹ جاتا تھا. وہی ٹائم ہے نا جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. بالکل اسی وقت ہوا سب کچھ. یہ وہی ٹائم ہے. آج آپ لوگ اس کا نام نہیں لیتے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں؟ جو جیل سے ڈرتا ہے آج وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. سزائیں ہونے والی تھی. شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا اور اسی دوران حکومت لی جاتی ہے, اینڈ ود ان فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. از اٹ سرپرائزنگ؟ دیکھیں جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا, جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ میرا کیس بھی دیکھ لیں, کیا 5 سال مجھے, آپ نے کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ 5 سال انہوں نے مجھے جھوٹے کیس میں ڈسکوالیفائڈ رکھا, اور الیکشن نہ لڑ سکنے کی اگر میری وہ ہوتی اور نہ جیت سکتی تو مجھے کبھی ڈسکوالیفائی نہ کرتے, کیونکہ نیب چینج ہو چکا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوالیفائڈ رکھا, جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے, اور آج ان کیسز کو ختم ہونا ہی ہونا تھا. نیم می ون پولیٹیشین, ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے. آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, میرے اگینسٹ جو کیسز بنے ہیں 84 کیسز ہیں سارے غلط ہیں, آپ بھی یہی کہتی ہیں. کیا طریقہ کار ہے؟ نیب ایکچولی کہا جاتا ہے, مجھے سوال تو کرنے دینا. وہ یہ تھا کہ نیب جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے, اور آپ کے کیس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ ثبوت ہی وہ پیش نہیں کرتا, سڈنلی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت آپ کی آ چکی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس دی ریزن. تو 5 سال وہ کیس چلا نا میرے پہ, تو کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. استغاثہ تو آج بدلا ہے نا, اور وہ استغاثہ تو نہیں تھا. ٹھیک. وہ تو ایک ٹیم تھی جس کو انتقام لینے کے لیے, آپ نے دیکھا تھا نا جو چیف جسٹس اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے, ان کو کس طرح سے بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیتے رہے. وہ ٹیم تھی جن کو بلیک میل کر کے مسلط کیا گیا تھا, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ انتقام آپ نے لینا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا نا, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے یا کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں قصوروار ہوں. جس پہ کیس بنتا ہے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سامنے جو فیکٹس اور فگرز آ جاتے ہیں, جو ایویڈنس آ جاتا ہے, جو قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا؟ پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں, دوسرے نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں. تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب ٹھیک ہے. کہاں غلط بنا ہے؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامپل میں ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں. 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں. ہم بھی 200 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں.
جب آپ کا دامن صاف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ ہے میرا ایویڈنس. ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر؟ از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس کا آپ کو اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. آپ بڑی امپیونٹی کے ساتھ قانون کو فلاؤٹ کریں, قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھیں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو یہ کوئی انصاف ہے؟ ایک کیس کیا بنا ہوا ہے, ایک مقدمہ میں پڑھ رہا تھا فواد چودھری اور دیگر شاہ محمود قریشی کے اوپر کہ جی آپ نے نا زمان پارک کے باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی اور اس بات کا ہم نے کیس کر دیا. از دیٹ فیئر؟ سیریسلی آئی مین یہ حال ہے, اس طریقے سے مقدمے بنیں گے؟ دیکھیں میں ان باتوں پہ نہیں جاتی, یہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ بنا دیا, مقدمے کا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. اگر ہمارے مقدمات کو, جھوٹے مقدمات کو آخری دن تک ان کو چلایا بھی گیا, ہمیں سزائیں بھی دی گئیں, تو ان کے اوپر سچے مقدمے کیوں نہیں چل سکتے؟ مقدموں کی جہاں تک بات ہے پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے, جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, وہ باتیں کہیں, تصویریں دکھا کے. واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے, قانون کے خلاف ہوتا ہے. اور جب قانون کے خلاف فیصلہ آئے گا, جب قانون کا دوہرا معیار ہوگا, جب قانون میں کسی ایک کو فیور کی جائے گی, تو مریم نواز کا حق ہے کہ وہ اس پر بولے. ایگزیکٹلی یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آج کل یہی بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے جی توشہ خانہ کا کیس تو میرے پہ بنتا ہی نہیں ہے. تو کورٹ میں پیش ہو جائیں. میرے پہ کیس بنتا تھا جس میں میں پیش ہوئی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیا. توشہ خانہ میں نہیں کیس بات سنیں, جی بولیے, جو سچ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. میرے پہ جھوٹا کیس تھا, میں تو بار بار پیش ہوتی, اور اس پہ عمران خان صاحب کیونکہ مجھے ڈر نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ سیکورٹی تھریٹ, ایک سیکورٹی تھریٹ ہے میرے پہ. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیکورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے, جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا؟ ان اے بلٹ پروف کار. ان اے بلٹ پروف کار, تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں. اچھا, یہ مجھے دنیا میں دیکھا ہے, مجھے ایسی تقریب کری نہیں, مجھے پتہ ہے. اور ہمیں تھریٹس نہیں تھے, مجھے بھی تھریٹس تھے, اور مجھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ اسمیش کرنے والا تھریٹ, اور کبھی آپ کے سامنے فیکٹس آئیں گے کہ ہمیں کتنے بڑے تھریٹس تھے. اچھا, لیکن وہ کیا لیڈر ہوتا ہے جو تھریٹ سے چھپ کے گھر میں بیٹھ جائے؟ تو مجھے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ منصور, اب آپ میری بات سنیں. میں آپ کو کاٹ نہیں رہا, بولیے. نہیں, آپ میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ کی جان کو تھریٹ ہے اور آپ کمرے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو نہتے لوگ باہر مار کھا رہے ہیں آپ کے ورکرز, ان کی جان کو تھریٹ نہیں؟ ٹھیک, جس کی جان کو تھریٹ تھا وہ ذلے شاہ, وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پاکستان ہیز آلریڈی لاسٹ اے فارمر پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو. ایسے میں سیاسی ونڈکٹیونیس کے اندر اس حد تک چلے جانا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ تمہیں کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے, بس تم پیش ہو, عدالتوں کے اندر ضرور آؤ تم, اتنی ونڈکٹیونیس کی کیا ضرورت ہے؟ منصور, میں آپ کو ابھی یہ بات کہہ چکی کہ اگر آپ کی جان کو تھریٹ ہے تو وہ ہر جگہ نظر آنا چاہیے نا. تو پھر ایک ایسا کرتے ہیں, زمان پاک کے اندر ایک بلٹ پروف عدالت بنا دیتے ہیں, ٹھیک, اور وہاں پر ان کا کیس چلا دیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سا تھریٹ ہے جو عدالتوں میں ہوتا ہے اور باقی جگہ پہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک, اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے؟ بالکل پیش ہونا چاہیے, قانون کو فیس کرنا چاہیے, یہ چارپائی کے نیچے سے نکلنا چاہیے. اور یہ ایک ریسٹ وارنٹس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس حد تک جو فورس آ گئی, مطلب پورا ایک خانہ جنگی کا ماحول بن گیا زمان پاک کے باہر, فیئر تھا؟ خانہ جنگی کا ماحول کس نے بنایا؟ خانہ جنگی کا ماحول اس نے بنایا جو قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا, جو ہمیشہ سے یہ رٹ لگاتا تھا کہ طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے دوسرا قانون ہے, جس کی وجہ سے نواز شریف کو سیسیلین مافیا, ڈان اور گاڈ فادر کے القابات سے نوازا گیا. آج جسٹس کھوسا, جس کی سربراہی میں پاناما بینچ کام کر رہا تھا, آج اس کو پتہ چل گیا ہوگا یہ جو مناظر ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں
آج اس پیناما بینچ سے بھی میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے کہ سسیلین مافیا کون ہوتا ہے، ڈان کون ہوتا ہے، گاڈ فادر کون ہوتا ہے. ٹھیک. اور جو آپ نے کہا کہ خانہ جنگی کا ماحول ہے، وہ کس نے بنایا؟ وہ میں نے کیونکہ جیل نہیں جانا، میں نے کیونکہ عدالت نہیں جانا، میں نے قانون کے آگے پیش نہیں ہونا، اس لیے میں جی بی سے، گلگت بلتستان سے فورس بلا کر اس کو پنجاب پولیس پر گولیاں چلانے کے لیے کہوں گا، اس کو گھر کے اندر چھپا کے رکھوں گا. میں کے پی کے سے دہشت گردوں کو بلاؤں گا. میں کے پی کے سے، آپ کو پتہ ہے دہشت گرد چھپے ہوئے ان کے گھر کے اندر، جو ریناؤنڈ ٹیررسٹ ہیں وہ چھپے ہوئے ان کے گھروں کے اندر، اور ان کو لا کے کھڑا کروں گا پنجاب پولیس کے آگے. ان سے پنجاب پولیس کے سر پھٹواؤں گا اور پنجاب پولیس کے اوپر پتھراؤ کرواؤں گا. ٹھیک. آرمڈ لوگ ہیں ان کے گھر میں. اور ابھی آپ نے دیکھا، ابھی ان کی جو ایک خاتون جرنلسٹ ہے، اس نے کہا کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہیلی کاپٹرس کو بھی ہم مار کے گرا سکتے. ٹویٹ ڈیلیٹڈ، وہ ڈیلیٹ کر دی انہوں نے. نہیں، ڈیلیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے، ہم اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج مارچ 2023 ہے. فار ایگزامپل اس سال الیکشنز ہو جاتے ہیں، اسی جاتی عمرہ میں مارچ 2024 کے اندر آنسو گیس کے شیل اگر یہاں پھینکنا شروع ہو گئے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، وڈ دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا. آنسو گیس کے شیل کہاں پھینکے گئے؟ پتھر پھینکے گئے میری گاڑی کے اوپر. تو آپ بھی تو ورکرز کی بہت بڑی تعداد اسی طرح ہی لے کر گئی تھیں اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں، ورکرز کی تعداد نے مجھے پیش ہونے سے نہیں روکا. ٹھیک. وہ لوگ میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، اور میں ایک سیاسی، یہی کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی اظہار یکجہتی پیٹرول کر رہے بامز، میرے پیٹرول بامز کون گرا رہا ہے؟ یہ چیز میں نے ویسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے پیٹرول بامز یوز کیے ہوں. یہ دہشت گردوں کا کام ہے. اچھا. یہ کالعدم تنظیموں کا کام ہے. یہ ملیشیا کا کام ہے. یہ عسکری تنظیموں کا کام ہے. اچھا. تو اب جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فتنہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا انتشار ہے، اب لوگوں کو پتہ چلا ہے میں کیا کہتی ہوں. ٹھیک. آپ اور امپیونٹی کے ساتھ وہ پوری اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ کمزوری دکھا رہی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کو اب عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح وہ کالعدم تنظیموں کو ہینڈل کرتے، جس طرح وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہینڈل کرتے، ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت ہے. بالکل. پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت، بہت بڑی پاکستان اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، جس کا جو میں نہیں کہہ رہی، 3 دن سے دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی، آپ دیکھ رہے. کون سی مجھے آج تک پاکستان کی 76-77 ایئر ہسٹری میں بتا دیں یہ دہشت گرد جماعت، کون سی ایسی جماعت ہے. ایک سیکنڈ، یہ دہشت گرد جماعت 30 سے زیادہ سیٹیں جیت کے بات سنیے منصور، میری بات سنیے. اس ملک میں سیاستدانوں کو پھانسیاں بھی ہوئی. ہاں. پاکستان میں جلا وطنی بھی، عمر قید بھی ہوئی، لائف ٹائم امپریزنمنٹس بھی ہوئی، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے سیاسی رہنما، جان سے گئے. آج تک مجھے کوئی اگزامپل دیں کہ کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بمز استعمال کیے ہوں، ٹھیک، وہ ذخیرہ کر کے گھر میں رکھے ہوں، ان کو چلایا ہو سیکیورٹی فورسز کے اوپر، ٹھیک، پھر ایک صوبے سے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں سے آپ نے جو فورس لا کے دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی کی ہو. یہ خانہ جنگی نہیں تو اور کیا، لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ تو یہ سیاسی جماعتیں کرتی. مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں آپ نے دہشت گرد، آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کس سیاسی جماعت نے کبھی یہ کیا ہوا ہے؟ ویسے یہ نہیں، بالکل نہیں کیا ہوا ہے. کسی سیاسی جماعت نے. ایک مذہبی جماعت نے کیا تھا جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، اس وقت بھی کیا تھا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی اسے کالعدم نہیں کیا اور نہ کروایا. ٹھیک ہے. اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ لیٹ می سے دیٹ، میں بھی سیاسی جماعت کی بات میں پیورلی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی، میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں، میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کر رہی ہیں آپ؟ باقیوں کی بھی بات اس لیے لانچ کیا گیا، باقیوں کی بھی بات کر. آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کے اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو.
آپ وہاں سے ڈس ایگری کرتی ہیں. یہ قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کورٹس میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کورٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن, اور پہلے کووڈ تھا تو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے, بٹ ہی ڈز ناٹ کم بیک. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ منصور, نواز شریف صاحب کو باہر جانا کیوں پڑا؟ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں, شاید پچھلے کئی دہائیوں میں نواز شریف صاحب ایک واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنا احتساب, اتنا انتقام برداشت کیا, پھر بھی کبھی قانون کو یہ اس کے آگے سرنڈر کیا, پیش ہوئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا, پیش ہوئے. فیصلہ منظور تھا, نہیں منظور تھا, فیصلہ منصفانہ تھا, نہیں منصفانہ تھا, سزائیں کاٹی. ٹھیک. تو وہ یہ سب کر کے گئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور آج سے نہیں, 99 میں, ایک سیکنڈ, 99 تو کیوں آپ نے ان کی جان لینی ہے؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, بٹ ہی از ہیئر ان نہیں, لیکن وہ یہ سب کر کے گئے ہیں, یہ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے پاس پورے 22 کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی ہے. آج بھی جھوٹے مقدمات میں سزائیں ان کے خلاف برقرار ہیں. ارشد ملک صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ان کی شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹھیک. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی پوری دنیا کے سامنے شہادت ہے, انہوں نے کیا کیا. کیس آج بھی پرسسٹ کرتا ہے. کیوں پرسسٹ کرتا ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. یہ آپ بتائیے نا. تو میں جن کے نام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تصویریں دکھا رہی ہیں, نام لے رہی ہیں, میں تو بول رہی ہوں یہ ان کی وجہ سے, میں تو بول رہی ہوں. پہلے جو چلے گئے وہ تھے, اور اب ان کے ویسٹیجز ہیں. ججز یا جنرلز؟ ججز یا جنرلز؟ دونوں. جنرلز بھی دونوں. کون سے جنرل؟ جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ. وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. جنرل فیض. اور اب جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے. جنرل باجوہ, جنرل فیض, اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. فی الحال تو دو ٹاپ پہ تو وہی تھے نا, جنرل باجوہ, جنرل فیض. اس چیز سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور میں نہیں منصور, میں تو انکار not at all. میری ایک بات سنیں, جنرل باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ پولیٹیکل. نہیں کہا انہوں نے. بالکل کہا انہوں نے. دیکھیے مجھ سے زیادہ نا پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے, اینڈ آئی ایم کلیمنگ دس آن ایئر. ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. چلے اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو وہ انٹرویوز کو انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کر دیا, مجھے کہا. چلے ریفیوٹ بھی کر دے تو پوری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں. لیکن آپ ان کا نام نہیں لیتے نا, آپ ان کی تصویر نہیں لگاتے. وائی از دیٹ؟ میں ابھی شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. منصور ایک منٹ, آپ کیسے یہ بات کر سکتے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جب جنرل فیض سٹنگ DGISI تھا جی, تو گجرانوالہ کے جلسے میں سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کس نے نام لیا؟ ایگزیکٹلی کس نے نام لیا؟ نواز شریف صاحب. تو پھر اینڈ دین ویئر ڈڈ اٹ وینش؟ نو, اٹ ڈڈ ناٹ وینش, اٹس دیئر. وہ تصویریں اس میں اٹ از دیئر. مسنگ میں آپ کو کہہ رہی ہوں اٹ از دیئر. اچھا, اٹ از دیئر. بھول گئی تھی تصویر وہاں پہ لگانا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا, یا مطلب وہ رہیں گے. میں تو آپ کو ابھی کہہ رہی ہوں اٹ از دیئر. نواز شریف صاحب نے نام لیا, اور میں نے منصور شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, میں نے جب میری اپیل شروع ہوئی, میں نے جنرل فیض جو تھے اس وقت سٹنگ DGISI تھے, میں ان کے خلاف کورٹ میں اپلیکیشن جمع کرائی. بالکل کیا آپ نے, اور آپ نے ان کے اگینسٹ جو ہے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا. ابھی بھی کیا, لیکن جنرل باجوہ کے اگینسٹ نہیں کیا. ان کا مطالبہ کہیں اور سے آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ عمران خان. اینڈ دیٹس فائن. مجھے اس پوائنٹ پہ خان صاحب کے ساتھ ہیں میری نہیں, اس پوائنٹ پہ میرا اختلاف ہے. اچھا, پوچھیں کیوں؟ میرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے اور جب آپ کو اقتدار کی ہر چیز مل رہی تھی تو اس وقت جنرل باجوہ بہت پسند تھے آپ. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے, اور آپ کہتے تھے ایسا سپہ سالار پوری تاریخ میں کسی کو نہیں ملا جتنا انہوں نے میری ہیلپ کی ہے, وہ شاید ہی کسی نے کی ہو. تو جب وہ چلے گئے, وردی اتر گئی, اور وردی اترنے سے ایک دن پہلے تک آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. کس ایجنڈے پہ ملاقاتیں کرتے رہے؟ کہ مجھے واپس لے کے آؤ, میرے ساتھ جو ہے وہ ریپروچ مہ کرو. تو جب انکار ہو گیا تو آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا, ان کو گالی بھی نکالی, ان کو جانور کہا, ان کو میر صادق, میر جعفر کہا, اور پھر آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا. اور ساتھ اس کا آپ نے گریبان پکڑا, اور آنے والے چیف کے آپ پاؤں پکڑے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ بزدلی ہے
میں ایسے بزدل انسان کی کسی اسٹیٹمنٹ کو سیریسلی نہیں لیتی. ناؤ لیٹس کمٹ آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے. لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ منصور بات یہ ہے کہ جس وقت مشکل وقت ہو اس وقت نام لینا بہت جرت کا کام ہے, بہادری کا کام ہے. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو پرائم ٹائم تھا ایک سیم پیج کا, جب پیک تھا طاقت کا, پاور کا اور وکٹمائزیشن کا, اور مسلم لیگ نون نشانہ تھی, نواز شریف صاحب خود نشانہ تھے, میں نشانہ تھی. اس وقت نواز شریف صاحب نے بہت ہمت اور جرت سے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے میں گجرانوالہ میں دونوں کا نام لیا تھا. دونوں اس وقت آفیسز میں تھے, دونوں اس وقت سٹنگ تھے, اپنے اپنے عہدوں پہ تھے. ٹھیک. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جس وقت کوئی طاقت میں تھا اس وقت اس کا نام نہ لیتے, اور جب وہ آفس سے چلا جاتا اور ریٹائر ہو جاتا اس وقت اس کو اس کے اوپر تنقید, کیونکہ اس وقت تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. اور میں آئی تھنک پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں آئی مے بی دی اونلی ون جس نے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی کورٹ میں. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, خان صاحب نے دوسرے جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اپنے اپنے جنرل ہیں. خان صاحب نے جو کیا, میں آئی تھنک میرے سے میں اس کو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اقتدار میں تھے, جب تک جنرل باجوہ کی سپورٹ ان کو حاصل تھی, جب تک جنرل باجوہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے رہے, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے رہے, ان کی غلطیوں پہ گلاس اوور کرتے رہے, ان کی ہیلپ کرتے رہے, ان کو چلاتے رہے, تب تک وہ ان کے محسن تھے. تب تک آپ نے خود ٹی وی ایز پرائم منسٹر عمران خان کی اسٹیٹمنٹس ہیں لائیو چلی میڈیا پہ کہ جنرل باجوہ سے اچھا کبھی سپہ سالار نہیں دیکھا, جنرل باجوہ سے بہتر کوئی چیف نہیں آیا جس نے اتنی میری مدد کی, میرے لیے پیسے مانگ کے وہ باہر کے ملکوں سے لاتے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. اور اسی جنرل باجوہ کے جس کے آج یہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں, اسی جنرل باجوہ صاحب کے لیے آخری دن تک یہ چھپ کے گورنمنٹ جانے کے بعد بھی ان سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے رہے, اور ان ملاقاتوں کو چھپایا اپنی جماعت سے بھی, عوام سے بھی, اپنے سپورٹرز سے بھی. ٹھیک. اور وہ کیونکہ چھپی تو آج کل کوئی بات نہیں رہتی, جب وہ سامنے آئے تو ریلکٹنٹلی اس کو اون کیا. تو اس وقت اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کرنا تھا تو تب کرتے جب یہ پرائم منسٹر تھے, اور پرائم منسٹرشپ کے بعد جانے کے بعد بھی کیوں ملاقاتیں کرتے رہے جنرل باجوہ سے چھپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اس کو کیا کہتے تھے؟ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ یا مجھے دوبارہ سپورٹ کرو. ٹھیک. ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کا کیا ایجنڈا ہوگا. لیکن اور جب وہ چلے گئے اقتدار سے, جب وہ ریٹائر ہو گئے, جب وہ اپنے آفس میں نہیں رہے, تو ان کو نشانے پہ رکھ لیا. کیا ہونا چاہیے؟ بہادری تو یہ ہوتی ہے, نہیں ایک سیکنڈ, بہادری منصور یہ ہوتی ہے, جرت یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت کے جابر کو للکاریں. اچھا. آپ تب بات کریں جو وہ اپنی پوری مائٹ میں ہو. جب وہ چلا جائے تو اس کے اوپر کیونکہ آپ کو تب یہ سوٹ کرتا تھا, آپ نے یہ کر لیا, اب آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ, اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے, آپ کا کوئی اصولی موقف نہیں ہے, آپ کا کوئی پرنسپل سٹانس نہیں ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو آپ سلوٹ کرتے ہیں. اب اقتدار میں جنرل عاصم ہیں جو اب چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے یہ بے چین ہیں, حالانکہ یہ وہی ہیں جن کو انہوں نے اتنی ان سیریمونیسلی ان کے عہدے سے نکالا تھا صرف اس لیے کہ ان کی وائف کی جو کرپشن ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی. ٹھیک ٹھیک. تو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بزدل ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں, کانسیکوینسز سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جانے جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے یا جو جا چکا ہوتا ہے اس کا آپ گریبان پکڑتے ہیں, اور جو آنے والا چیف ہے اس کو آپ اس کے آپ پاؤں پکڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہوں, جنرل فیض کا دوسرا ہاتھ کورٹ نہیں مل مارشل رہا. ہونا چاہیے. میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کر دیا ہے منصور کہ جس نے اس میں آپ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے, جس نے اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے باہر نکل کر کوئی ایکٹ کیا ہے, جس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, انسٹیٹیوشن کو, ان لوگوں کو خود ان کا احتساب کرنا چاہیے.
انٹرسٹنگلی آپ نے اس سے پہلے جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ کی تو آپ نے اس وقت ایک بیان دیا تھا کہ جی میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. ایسا ہی ہوا تھا نا, آپ نے یہی کہا تھا. ایسا ہی ہوا تھا. یہ آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. اس میں تو ایکسٹینشن ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں, کانسٹیٹیوشن میں ایکسٹینشن نہیں, شاید امینڈمنٹ کی ہو. آپ کر دی نا امینڈمنٹ. ہاں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ موجودہ آرمی چیف کے لیے بھی آپ یہی سجیسٹ کریں گے؟ ان کی ایکسٹینشن کا سوال ابھی تو ان کا ٹینیور شروع ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پرنسپل جب آئے گا تو دیکھیں گے. میں آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں نا, میرا تو ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, شہباز شریف صاحب نے ابھی انٹرویو دیا ہے ایک ریسنٹلی حامد میر صاحب کو. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جنرل ندیم بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ شہباز شریف صاحب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا, اکارڈنگ ٹو شہباز شریف صاحب, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے دا ہول گیم وینٹ ٹو عمران خان صاحب. آپ نے سنا ہوگا یہ شہباز شریف صاحب. میں نے سنا. مجھے اس میں ایک فیکچوئل پرابلم لگتی ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے. پہلی بات تو 4 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وی کین ناٹ ویریفائی دس. اور میں نے جب جنرل باجوہ سے ایگزیکٹلی اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا, بات کچھ اور طریقے سے ہوئی تھی. خیر, بٹ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا. سو بیسکلی اگر میں اس کانسیپٹ سے جاؤں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اگر وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں. دیٹس ان ڈیموکریٹک, رائٹ؟ ووٹ کو عزت دو کا کانسیپٹ نہیں بنتا, یہ غلط بات ہے. عوام کا جو ووٹ ہے وہ بندہ وزیر اعظم بنے. بٹ دین جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات آتی ہے تو آپ کی پوری پارٹی جو ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. از دیٹ فیئر؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے شہباز صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات کی تو شہباز صاحب نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی. جی نہیں کی. جس نے کر لی اس نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا, اور اسی لیے آج اس کا یہ حال ہے. ٹھیک. اور جہاں تک آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی, اس وقت بھی میرا کیا موقف ہے, آج بھی میرا کیا موقف ہے, وہ میں نے ریپیٹ کر دیا. میں بالکل اپنے اس پارٹی کے فیصلے سے خوش نہیں تھی. آپ نہیں تھی ایکسٹینشن کے فیصلے سے؟ بالکل نہیں تھی. اچھا. ناظرین, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. یہ اس پروگرام کا پہلا پارٹ تھا. انشاءاللہ کل آپ دوسرا پارٹ بھی دیکھ سکیں گے, اس کے اندر بھی کچھ بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.